خونی سال 2025 جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی. یہ سارے چیلنجز یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے. ان کی اخلاقی جڑیں نہیں ہیں, قانونی جڑیں نہیں ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اب ونڈر بوائے کی ضرورت ہے. ونڈر بوائے کی بات جب کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے پنڈی بوائے فیل ہو گیا ہے, فیل ہو گیا ہے پنڈی بوائے, اس لیے ونڈر بوائے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ بنیادی ایشوز ہیں. جب تک ان ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور ان ایشو کی جڑ وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی غلطی کی اصلاح کریں. 2024 کا مینڈیٹ واپس کریں. 2024 کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ اس سے واپس ہو جائے, معافی مانگے اس قوم سے. آپ اس کے بجائے اور غلطیاں کر رہے ہیں. 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیا ہے؟ بلینکٹ لائف ٹائم امیونٹی, تاحیات دائمی استثناء, غیر قانونی, غیر شرعی, غیر اسلامی, غیر آئینی. آرٹیکل 26 آف دا کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کل کر دی گئی ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ختم کر دیا گیا ہے 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر. اس لیے کہ آپ 2024 کے الیکشن کے ڈھاکے کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ اس غلطی کی, اس جرم کو چھپانے کے لیے آپ مزید جرائم کر رہے ہیں. اور اپنے جرم کی سزا 24-25 کروڑ پاکستانیوں کو وہ دہشت گردی کی صورت میں, وہ مہنگائی کی صورت میں اور وہ تباہ شدہ معیشت کی صورت میں وہ دے رہے ہیں. اس لیے مینڈیٹ کی واپسی اور آئین کی بحالی اور انڈیپینڈنٹ عدلیہ کی بحالی اور سویلین سپریمیسی اور ساورن پارلیمنٹ اور فری پریس اور فنڈامنٹل رائٹ کی ریسٹوریشن, یہ آج کی جنگ ہے پاکستان کی. اور ہر پاکستانی کو اس جنگ کے اندر شامل ہونا چاہیے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اسی جنگ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. میں اس موقع کے اوپر ایک بات وہ تیرا آپریشن کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. یہ سردیوں کا موسم ہے, برف باری ہو رہی ہے, اور اس برف باری میں محب وطن افریقیوں کو جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے فرنگیوں کے خلاف, آپ ان کے بچوں کو, خواتین کو, بوڑھوں کو, بیماروں کو نقل مکانی کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ حساب تو دے کہ 22 ملٹری آپریشن کیوں ناکام ہو گئے. ہر ملٹری آپریشن کے بعد آپ نے اعلان کیا دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی. دہشت گرد تو آج بھی موجود ہے, پختونوں کی کمر توڑ دی ہے تم نے. اور یہ کیسے ملٹری آپریشن ہے جس سے پختون تو تباہ ہو گئے, لیکن جرنیلوں نے پاپا جونز کمپنیاں بنائی, جرنیلوں نے جزیرے خریدے. اس لیے پختونوں کی نقل مکانی, تیرہ آپریشن, خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن کسی صورت پاکستان کے عوام اور پختونوں کو قبول نہیں ہے. پہلے 22 ملٹری آپریشن کی ناکامی کا حساب دو, اس کے بعد بات کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ جو اس وقت پاکستان کو اوپن ایئر پریزن بنایا ہے ایمان مزاری کے اوپر, آپ دیکھیں جج صاحب کہتا ہے, محمود خالد چکزئی صاحب, جج صاحب جب عمران خان سے ملاقات کے لیے بات کی جاتی ہے, مارن بلوچ سے ملاقات کے لیے میں خود کوئٹہ جیل گیا, مجھے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا. علی وزیر سے ملاقات کے لیے میں سکر جیل آیا, ایک دن سکر جیل میں رہا, ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا. جج صاحب وہاں نظر نہیں آتے. لیکن جب ہادی علی چٹا اور ایمان مزاری کی بات ہوتی ہے, جج کہتے ہو افغانستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, حاضر کرو. جج کہتے ہو خشکی میں ہو, پہاڑ میں ہو, سمندر میں, حاضر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی علی چٹا اور ایمان مزاری کہتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے, ننگے بادشاہ کو ننگا کہتا ہے, اس لیے ان کو حاضر کر لو. یہ ظلم ہے. سہراب برکت کی گرفتاری, ان کی جیل میں, یہ ظلم ہے. سیاسی قیدیوں عمران خان, بشرا بی بی, اعجاز چودھری, شاہ محمود, علی وزیر, مارن بلوچ, عبدالصمد, سہراب برکت, یہ سب وہ لوگ ہیں جو عوامی حقوق کی آواز اٹھانے کے جرم میں طاقتوروں کے خلاف
ایبسلوٹلی ناٹ کا للکار بلند کرنے کی صورت میں